ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ دیکھیں جی، یہ سوال ایک دفعہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے ہوا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلم ہے، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، یعنی شناختی طور پہ اگر کوئی شخص اللہ رسول آخرت کو مان لیتا ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلم ہے۔ لیکن مؤمن تب ہے جب ایمان اس کے دل میں کھب جائے، اور جو سورۃ الحجرات میں بھی ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، مسلم اور مومن میں۔ ایمان کا مطلب ہے عقیدہ جس کا صحیح ہو، یعنی عقیدہ اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلام کے حوالے کر دے، یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ ایک شخص مومن بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، پہلے سمجھ لیں کہ مومن اسے کہتے ہیں جو دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے۔ قلب میں جب یہ یقین موجود ہوتا ہے تو یہ ایمان ہے، اور اس کے حامل شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے کوئی کلمہ پڑھے یا مسلمانوں کے جو ظاہری شعائر اسلام ہیں ان کو اختیار کرے۔ مثلا آپ دیکھیں شخص نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، قربانی کر رہا ہے، حج زکوٰۃ، جبکہ اس نے آپ کے سامنے کبھی مسلمانی کا دعویٰ نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مسلمان ہوگا۔ تو گویا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو مومن بھی ہیں اور مسلمان، جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان بھی ہے اور ہم ظاہر سے اسلام کے جو ظاہری علامات ہیں وہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا، یا جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے، کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو ایمان لے آئے بلکہ کہو اسلمنا۔ اسلمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ولما دخلت الایمان فی قلوبہم، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی جیسا مضبوط پختہ عقیدہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کے حوالے کیا ہوا ہے، یعنی ظاہری طور پر کچھ احکام ہیں جو اسلام کے جن کو یہ فالو کرتے ہیں، دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے۔ اگر اس سے منافق مراد لیں تو اس کا مطلب ہوگا دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ کمزور ایمان والے مراد لیں تو مطلب جو ایمان کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں۔ علی بھائی، پہلا سوال یہ ہے مسلمان اور مومن کی تعریف کیا ہے، اور مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، یہ سوال ایک دفعہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے ہوا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلم ہے، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، یعنی شناختی طور پہ اگر کوئی شخص اللہ رسول آخرت کو مان لیتا ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلم ہے۔ لیکن مؤمن تب ہے جب ایمان اس کے دل میں کھب جائے، اور جو سورۃ الحجرات میں بھی ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی اسلام یہ ہے کہ کوئی اللہ رسول آخرت کو مان لیتا ہے اور باقی جو بنیادی عقائد کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے بعد اسلام کو پریکٹس بھی کرنا شروع کر دے اور دل و جان سے اس میں پھر کوئی شک نہ کرے اور پورے پیشن کے ساتھ لگ جائے، تو وہ مؤمن ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم بڑے سے بڑے سو کالڈ مؤمن کو بھی مسلم ہی کہہ سکتے ہیں، مؤمن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس کا پیرامیٹر اور تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ غیب کا علم اپنے نبی تک پہنچا سکتا ہے کہ وہ غیبی خبر دے۔ آپ اور میں نہیں یہ کلیم کر سکتے۔ ہم بڑے سے بڑے بزرگ کے لیے بھی حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں کہ وہ مؤمن ہوگا، لیکن کنفرم جو مؤمنین ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ان میں سے بھی وہ جو مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہے۔ اگر کوئی نبی الاسلام کے بعد جس طرح کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو وہ ظاہر مومنین میں شامل نہیں۔ وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، حقیقی صحابی اور قانونی صحابی میں فرق۔ اور آج کے لوگ تو پھر کس مطلب آپ کہہ لیں کھیت کی مولی ہیں، ان کا تو کوئی مطلب آپ
کہہ نہیں سکتے, ان کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. تو ہم زیادہ زیادہ کسی کو مسلمان مسلم کہیں گے. مؤمن ایمان کی گارنٹی دینا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں, میرا خیال ہے ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی لیں تو وہ پوری پاکستانی قوم میں پائی جاتی ہوگی. یعنی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, بات کرے تو جھوٹ سے کام لے, معاملہ ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو یہ نشانیاں تو پائی جاتی. تو عملاً تو منافق ہیں مسلمانوں کی اکثریت. اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو ماشاءاللہ کروڑوں مسلمان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں تو اللہ کو پتہ کس کس نے نکلنا ہے. نماز تو کوئی نہیں پڑھ رہے لوگ. نماز تو بہت بڑی چیز ہے. ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ بات کر دیں, کسی بندے کو گارنٹی دینا شروع کر دیں کہ جی وہ مومن ہو گیا ہے. نہیں, زیادہ سے زیادہ مسلمان مسلم, بس دیٹس آل, اس پہ رہے.